بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد صدق الله العظيم۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 60 سے 64 تک 4 آیتیں اس وقت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ ان آیات مبارکہ سے پہلے اعمال صالحہ میں سے ہجرت کا بیان تھا کہ جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اس کی رضا کی خاطر سے دین و ایمان کو بچانے کے لیے وطن چھوڑا، خاندان چھوڑا، مال و دولت چھوڑا، کاروبار چھوڑا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے باقاعدہ جنگ بھی لڑی اللہ کی رضا کے لیے اور اس میں وہ شہید ہو گئے، یا جنگ میں شہید نہیں ہوئے لیکن ہجرت کے بعد تبھی موت سے مر گئے۔ تو دونوں صورتوں میں اللہ ان کو اچھی روزی نصیب فرمائیں گے۔ شہید ہو گئے تب، ویسے وفات پا گئے تب ان کو رزق حسن نصیب فرمائیں گے، اور رزق حسن سے مراد جنت ہے۔ اور یقیناً اللہ تعالیٰ سب سے اچھے روزی رساں ہیں، وہ جس کو چاہیں دنیا میں بھی رزق حسن کا نمونہ دے سکتے ہیں۔ حلال اور طیب اور پاکیزہ روزی دنیا میں بھی جو چاہے حاصل کرنا وہ اللہ دیتے ہیں، مدد فرماتے ہیں۔ اور آخرت میں تو ایک لازمی بات ہے کہ اہل جنت کو رزق حسن نصیب فرمائیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جنہوں نے ہجرت کی دنیا میں اور ہجرت کی تکالیف برداشت کی، تو اللہ ان کو ایسی جگہ میں داخلہ دیں گے جو ان کی پسندیدہ ہوگی، ان کو پسند ہوگی، یعنی جنت۔ تو جنت بہترین ٹھکانہ بھی ہے، اور جنت کی روزی باعزت اور اچھی روزی بھی ہے جو ہجرت فی سبیل اللہ کی بدولت مہاجرین کو حاصل ہوگی۔ یہ باتیں ہوئی۔ آج اسی سلسلے کی بات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ذالک، کہ یہ بات تو ہو چکی کہ مہاجرین کو یہ ثواب ملے گا، بشکل شہادت بھی اور بغیر شہادت کے بھی، روزی بھی اچھی ملے گی، داخلہ بھی اچھی جگہ میں ملے گا، یہ بات ہو چکی۔ ایک قانون یہ ہے کہ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، کہ جس شخص نے اپنے دشمن کو سزا دی اتنی ہی سزا جتنی اس کو سزا ملی تھی، یعنی مظلوم نے ظالم سے بدلہ لیا اور اتنا ہی بدلہ لیا جتنا کہ ظالم نے مظلوم کے ساتھ معاملہ کیا تھا، زیادہ نہیں، اتنے، تو اس کی گنجائش ہے، اس کی اجازت ہے کہ آدمی دوسرے سے اتنا بدلہ لے جتنا اس کا ساتھ معاملہ ہوا ہے۔ جسمانی طور پر بھی اس قصاص
کی اجازت ہے بدلہ لینے کی. جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان النفس بالنفس، جان کے بدلے جان لی جائے گی. ایک آدمی نے دوسرے کو بے قصور قتل کر دیا تو اس کے بدلے میں قاتل بھی مارا جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہ قاتل سے بدلہ لینا جائز ہے. لیکن آدمی خود نہیں لے سکتا، حکومت کے تھرو، عدالت کے تھرو یہ ہوگا. خود نہیں اٹھ کے بدلہ لے گا، اس سے تو پھر دنگا فساد پیدا ہو جائے گا. جی تو بہرحال ان النفس بالنفس والعین بالعین، کسی نے دوسرے کی آنکھ پھوڑ دی تو اس کی آنکھ پھوڑی جائے گی. والانف بالانف، کسی نے ناک کاٹ دی اس کی بھی وہیں سے ناک کاٹی جائے گی. والاذن بالاذن، کسی نے کسی کا کان کاٹا وہیں سے اس کا کان بھی کاٹا جائے گا. والسن بالسن، کسی نے کسی کا دانت توڑ دیا تو اس کا بھی وہی دانت توڑنا جائز ہے. اور والجروح قصاص، اس کے علاوہ کسی نے کسی کو زخمی کر دیا، چوٹ لگا دی بدن میں کسی نہ کسی جگہ میں، تو اتنی چوٹ لگانے کا اختیار اس کو بھی ہے، لیکن خود یہ کام نہیں کرے گا، حکومت کے ذریعے سے بدلہ لے. تو بدلہ لینے کی برابر سرابر اجازت ہے. ہاں بعض زخم ایسے ہیں کہ ان میں قصاص نہیں ہو سکتا، تو وہاں پر جرمانہ ہے کہ دو عادل آدمی اس کی قیمت لگائیں کہ اس زخم کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے، وہ اس سے اس کو دلائیں. جیسے کہ دماغ میں چوٹ لگا دی، اب اس کا قصاص مشکل ہے. ہو سکتے ہیں آپ چوٹ لگائیں تو زیادہ لگا دیں. جی پیٹ میں چوٹ لگا دی تو اس چوٹ کا بدلہ نہیں ہوگا کہ آپ، ہو سکتے ہیں کہ آپ اس سے زیادہ چوٹ لگا دیں. لیکن انگلی کاٹ دی، ہاتھ یہاں سے کاٹ دیا، یہاں سے کاٹ دیا، ٹانگ کاٹ دی، تو ان کا قصاص ہے، ہو سکتا ہے. تو بہرحال یعنی اسلام میں ظالم سے مظلوم بدلہ لے سکتا ہے اور یہ کوئی ظلم نہیں. لیکن جتنا ظالم نے کیا ہے اتنا ہی مظلوم کو اختیار ہے، اس سے بڑھ کر نہیں. تو اسی کو بیان کیا، من عاقب، جس نے ظالم کو سزا دی، ظالم سے بدلہ لیا، بمثل ما عوقب بھی، اتنا ہی جتنا اس کو سزا دی گئی تھی، اس کو ستایا گیا تھا، تو اس کی اجازت ہے. پھر ثم بغی علیہ، اور پھر مظلوم پر زیادتی کی گئی، ظالم پھر چڑھ آیا. مظلوم نے ظالم سے ایک دفعہ بدلہ تو لے لیا، لیکن پھر مظلوم پر ظالم نے دوبارہ چڑھائی کر لی، تو فرما کہ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ پھر مظلوم کی مدد کرے گا، اور پھر بھی اس کو دوبارہ آنے کی، بدلہ لینے کی بھی اجازت ہے، اور اللہ بھی اس کی مدد کرے گا. یہ نہیں کہ یہ معاملہ ایک دفعہ پہ ختم ہو جائے گا، بار بار اگر ظالم ظلم کرے تو بار بار مظلوم اس سے پورا بدلہ لینے کا حق رکھتا ہے. ان اللہ لعفو غفور، معمولی اونچ نیچ اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے بھی، لیکن جان بوجھ کر زیادتی نہیں معاف کریں گے. غلطی سے غیر اختیاری طور پر بدلہ لینے میں تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو گئی تو اللہ معاف کر دیں گے، کہ اور غفور، وہ بڑے ہی بخشنے والے ہیں، بڑے ہی مہربان ہیں. مکی زندگی میں صحابہ کرام پر مشرکین مکہ نے بڑے ظلم ڈھائے، لیکن مومن کو، مسلمانوں کو بدلہ لینے کی اجازت نہیں تھی کہ ان کا ظلم سہتے رہو، مار کھاتے رہو، لیکن بدلہ نہیں لو. کئی دفعہ مسلمانوں نے چاہا کہ ہمیں بدلہ لینے کی اجازت دے دیجئے، ہم ان سے بدلہ تو لے لیں، چاہے ہم مر جائیں، کچھ بھی ہو جائے، لیکن اجازت نہیں تھی. کفو ایدیکم، حکم تھا اپنے ہاتھوں کو روک رکھو، ابھی بدلے کا وقت نہیں، ابھی تم اس پوزیشن میں نہیں، ابھی تمہاری جماعت مضبوط نہیں، ابھی تمہاری تربیت نہیں ہوئی، ابھی تک تمہارے پاس اسلحہ نہیں. اس لیے کہ بدلہ لینے کے لیے بھی تو کوئی چیز ہونی چاہیے. ایسے ہی اٹھ کے جاؤ، آ بیل مجھے مار، اس سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا.
اپنے آپ کو منہ کے منہ یعنی موت کے منہ میں دھکیلنا یہ کوئی عقل مندی تو نہیں. تو چونکہ مکی زندگی میں جماعت نہیں تھی، منتشر تھے مسلمان، چند کمزور مسلمان تھے، تو اگر ان کو اللہ اسی وقت لڑا دیتا تو وہ تو وہی ختم ہی ہو جاتے مادی لحاظ سے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں کا ظلم سہتے رہو، ہاتھ مت اٹھاؤ، اس کے بجائے اپنی تنظیم پر زور دو. اور تنظیم کیسے؟ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. یہ خاص اسلامی نظام جہاد کی تنظیم ہے، نماز اور زکوٰۃ. دنیا کی اور قوموں میں فوجی تنظیم میں ڈسپلن میں یہ چیزیں نہیں ہیں. ان کے کیا ہے؟ پریڈ کرو، یونیفارم اچھا ہو جی، اسلحہ چلانے کی مشق کرو، یہ چیزیں ہیں. لیکن اسلام میں سب سے پہلے ہے نمازی بنو، زکوٰۃ دو. اس کے بعد پھر اسلحہ بھی حاصل کرو، ٹریننگ بھی کرو، جماعت بھی بناؤ، لیکن یہ چیزیں پہلے ہوں. اس لیے کہ ان میں نماز ایسی عبادت ہے، اور جہاد کی تیاری میں یہ اتنی مؤثر ہے کہ نماز کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے قریب تر کرنے والی سب سے بڑی عبادت نماز ہے، جو 5 وقت بندے کو اللہ سے جوڑے رکھتی ہے. تو نماز پڑھو گے تو اللہ سے جڑے رہو گے، اور کامیابی اس کو ملے گی جو اللہ سے جڑا رہے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور زکوٰۃ اس لیے کہ زکوٰۃ سے بندوں کے ساتھ ربط ہوتا ہے، ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. دوسروں کو آپ کچھ دیتے ہیں تو ان کی محبت بھی حاصل کرتے ہیں، ان کی ہمدردی بھی حاصل ہوتی ہے. تو جماعتی تنظیم کے لیے زکوٰۃ اور اللہ کی نصرت حاصل کرنے کے لیے نماز، یہ 2 اصول ہیں تربیت کے ایک مسلمان فوجی کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے 13 سال مکہ میں یہی ٹریننگ کرائی، نماز پڑھو زکوٰۃ دو، نماز پڑھو زکوٰۃ دو. تو زکوٰۃ کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اس سے بخل کی بیماری دل سے نکلتی ہے، بخل کی بیماری نکلتی ہے. اور دوسرا یہ کہ خلق خدا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور نماز سے اللہ سے رابطہ ہوتا ہے، زکوٰۃ سے بندوں سے رابطہ ہوتا ہے. تو جس کے ساتھ اللہ بھی ہو، بندوں کی بھی ہو، تو وہ میدان کیوں نہیں جیتے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مطلب کہ مکہ مکرمہ میں اجازت نہیں دی تھی. جب ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں پہنچے تو وہاں جماعت بن گئی. ٹھیک ہے نا، جماعت بن گئی، ایک منظم جماعت ہوگی. مسلمان ہجرت کر کے بھی وہاں جاتے رہے تو اچھی خاصی مضبوط جماعت بنی. نماز روزے کے پابند تو پہلے ہی سے تھے، نماز زکوٰۃ کے. اب یعنی افرادی قوت بھی ہوگی. تو اب اللہ تعالیٰ نے ظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دے دی، جیسے کہ پیچھے گزر چکے نا، اذن للذین یقاتلون. اب اجازت دی گئی ان لوگوں کو جن سے مکہ میں لڑا جاتا تھا، بِأَنَّهُمْ ظُلُمٌ، اس لیے اجازت دی کہ ان پہ ظلم کیا گیا ہے اور اللہ مظلوم کی مدد پہ قادر ہے، اجازت دی. ٹھیک ہے. تو چنانچہ سب سے پہلا انتقام دشمن سے کہاں لیا گیا؟ بدر. اور وہ بھی دیکھیے کہ مظلوموں کو ملک سے نکلنے پہ مجبور بھی کیا، اور بیچارے نکلے پھر بھی پیچھا نہیں چھوڑا. وہی مکہ والے پھر بدر کے میدان میں پہنچے، حالانکہ مسلمان تو لڑنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لڑنا چاہتے بھی نہیں تھے. وہ تو صرف اپنے دفاع کے لیے، ڈیفنس کے لیے نکلے تھے. لیکن انہوں نے جنگ ان پر مسلط کر دی. جب جنگ مسلط کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان نہتے اور کمزور مسلمانوں کے ہاتھوں سے کفر کی قوت کو توڑ دیا. بدل سارے بڑے بڑے ظالم جو نا وہ سارے مارے گئے. تو یہ پہلی بات ہے کہ عاقبہ بمثل ما عوقب، ان کو وہ سزا دی گئی جو مظلوموں کو انہوں نے مکہ میں سزا دی تھی. یہ تو ہو گیا، یہ ہو گیا.
لیکن کافروں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، مار کھانے کے بعد بھی وہ باز نہیں آئے، اور اگلے سال 3000 کی فوج لے کر پھر مدینہ پہ چڑھائی کی انہوں نے مکہ والوں نے، اور جنگ احد بپا ہوئی، اور جنگ احد میں پھر انہوں نے ظلم ڈھایا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے، بے شمار زخمی ہو گئے، خود سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چوٹیں اور بڑا صدمہ ہوا۔ تو دیکھیے عاقبہ بمسلمہ عوقبہ ثم بغیہ، پھر ان پہ بغاوت کی گئی مسلمانوں پہ، پھر ان پہ چڑھائی کی گئی، خیر وہ معاملہ ہوا، پھر بھی بس نہیں کیا، اگلے سال سن 4 ہجری میں پھر تو صرف مکہ والے نہیں، سارے عربوں کی ساری پارٹیوں نے مل کر مدینہ پہ حملہ کیا اور جنگ خندق یا جنگ احزاب بپا کی، تو مسلمانوں کی تعداد کوئی 3000 تھی، اور اب کے کافروں کی 10,000 سے اوپر، سارے کے سارے آ گئے۔ اب دفاع کیسے کیا جائے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا، آپ مشورہ لیا کرتے تھے صحابہ سے، جنگ احد میں بھی مشورہ لیا، جنگ بدر میں بھی مشورہ لیا تھا، یہاں بھی کیا کریں کہ دشمن کی طاقت زیادہ ہے، مادی طاقت ہماری کم ہے، تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ ہمارے ملک ایران میں جب ایسی صورت پیدا ہوتی تھی کہ دشمن زیادہ ہو ہم کم ہوں، تو ہم دفاع کے لیے خندق کھودا کرتے تھے اپنے شہر کو بچانے کے لیے، تاکہ دشمن اس سے پار نہ داخل ہو سکے، تو شہر محفوظ ہو جائے، اور تھوڑا سا ایریا چھوڑتے تھے اور پھر اپنی تھوڑی سی فوج وہاں سے لڑاتے تھے، لیکن پورا ایریا نہیں لڑ سکتے تھے، فوج نہیں ہوتی تھی، تو باقی کے بچاؤ کے لیے خندق۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رائے پسند آئی، اور آپ نے مختصر وقت میں صحابہ کرام کو یعنی مدینہ کے 3 اطراف میں خندق کھودنے کا حکم دیا، اور مدینہ کی زمین کتنی پتھریلی ہے آپ کو پتہ ہی ہے، اوزار بھی اس زمانے میں کھدائی کے کیا تھے، معمولی سے، آج یعنی جو کھودنے کے مشینری ہے وہ بھی اس کو کھودے تو کتنا وقت لگے گا، تو معمولی اوزاروں سے 3 اطراف میں خندق کھدوائی کی، خود پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی خندق کے کھودنے میں شریک کار رہے، اور ہفتے بھر میں خندق تیار ہو گئی۔ اب ادھر سے بچاؤ ہو گیا کیونکہ دشمن پھلانگ کر اس کو نہیں آ سکتا تھا، اتنی چوڑی تھی، اور اتر بھی نہیں سکتا تھا، اتنی گہری تھی، تو اب ایک طرف رہ گیا تو اس میں آپ نے فوجی بیٹھا دیا، لیکن پھر بھی محاصرہ بڑا سخت رہا، اور کئی دنوں تک موسم بھی سخت ٹھنڈا، کھانے پینے کا سامان بھی نہیں نہ ہونے کے برابر، تو بڑی پریشانی کا عالم، تو یہ بھی سمہ ہو گیا نا، ایک دفعہ مار کھائی، دوبارہ مارنے کے لیے آئے، پھر بھاگے، نقصان پہنچا، تیسری دفعہ تو اور بڑی جماعت بن کے سمہ بغی علیہ، تو اللہ فرماتے ہیں لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ، اللہ ضرور مدد کرے گا، پھر بھی مظلوموں کی، جتنی مرتبہ بھی ظالم، جتنی قوت کے ساتھ بھی ظالم مظلوم کے پیچھے آئے گا، اللہ مظلوم کی مدد کرے گا، اور یہ اللہ کا مظلوم سے وعدہ ہے، مظلوم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ہر مظلوم کی مدد کا وعدہ ہے، اس لیے حضور فرماتے تھے اتق دعوت المظلوم، دیکھو مظلوم کی پکار سے، مظلوم کی بد دعا سے بچو، اس لیے کہ اس کی پکار اور اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، ڈائریکٹ جاتی ہے، اور اللہ پھر جواب دیتے ہیں لَأَنْصُرَنَّكَ وَلَوْ بَعْدَ حِينٍ، میرے مظلوم بندے میں ضرور تیری مدد کروں گا، اگرچہ مدد کرنے میں تھوڑا سا وقت لگ جائے، تو گھبرانا نہیں کہ میری مدد نہیں ہو رہی، مدد ضرور کروں گا، لیکن میں ظالم کو کتنا ٹائم دیتا ہوں یہ میری مرضی ہے، چھوڑوں گا نہیں، یا دنیا میں، اور دنیا میں کسی ظالم کو کسی مصلحت سے نہیں پکڑا تو دنیا سے جانے کے بعد تو پکڑ دکڑ ہو ہی جائے گی، لیکن ضرور ظالم سے مدد یعنی اس کی مدد کی جائے گی مظلوم کی، اور ظالم کی سرکوبی کی جائے گی۔
تو خیر اللہ تعالیٰ نے کئی دن کے محاصرے کے بعد سخت تیز ہوائیں چلا دی مدینہ میں، اتنی تیز ہوائیں چلائیں کہ دشمن کے خیمے اڑ گئے، ہنڈیاں الٹ گئیں، جانور بھاگ گئے۔ تو اس طرح ہوا کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھگا دیا، یعنی مسلمان بھگا نہیں سکتے تھے، اللہ نے ہوا بھیج کے مظلوموں کی مدد کی۔ تو اللہ تعالیٰ کے اپنے طریقے ہیں مظلوم کی مدد کرنے کے، کبھی ظالم پہ بیماری مسلط کرتا ہے، کبھی ان پہ کیا مسلط کرتا ہے۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل فی النہار، یہ بات ہو چکی کہ مظلوم کی مظلومیت پر بار بار بھی اللہ اس کی مدد کریں گے، اور یہ اس لیے کہ اللہ کے پاس بڑی پاور ہے، بڑی قوت ہے، اور اللہ کی قوت کو دیکھنا ہو تو دیکھو ان اللہ یولج اللیل فی النہار، کہ اللہ تعالیٰ کبھی تو رات کو داخل کرتا ہے دن میں، کوئی اور ہے جو رات کو دن میں داخل کر دے، اور پھر کبھی یولج النہار فی اللیل، دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ تو یعنی یہ کرشمہ اللہ کی قدرت کا تو تم ہر سال دیکھتے ہو، کبھی دن بڑا کبھی رات بڑی، آخر یہ کہاں چلے جاتے ہیں؟ دن چھوٹا ہو کر کہاں چلا جاتا ہے؟ رات چھوٹی ہو کے کہاں چلی جاتی ہے؟ فرمایا ہم ہی ان کو ایک دوسرے میں داخل کر دیتے ہیں، بس جاتے کہیں نہیں ہیں۔ ٹائم وہی 24 گھنٹہ ہے، لیکن کبھی رات بڑی کبھی، تو ہم کم کر دیتے ہیں، ایک کو بڑھا دیتے ہیں، کم کرتے ہیں۔ یہ قدرت ہماری ہے، کسی اور کی ہم تو صرف گھنٹہ کھینچ کے آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اصل ٹائم کو تو اللہ آگے پیچھے کرتے ہیں۔ رات بڑی دن چھوٹا، دن بڑا اور رات چھوٹی۔ تو ایک معنی تو یعنی چھوٹا بڑا، ایک معنی یہ ہے کہ مسلسل ایک کو دوسرے میں داخل کرنا، روزانہ کا عمل، یہ نہیں کہ کبھی 2-3 منٹ رات لیٹ ہو گئی ہے یا دن آنے میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہے، تو کیا بیچ میں کوئی اور وقت ہے رات دن کے بیچ میں؟ ٹھیک وقت میں رات جاتی ہے تو دن آتا ہے، اور ٹھیک وقت پہ دن جاتا ہے تو رات آتی ہے۔ بیچ میں کوئی اور وقت نہیں جس کو آپ کہیں کہ یہ دن بھی نہیں رات بھی نہیں، ایسا کوئی وقت نہیں۔ تو یہ مسلسل نہ معلوم کب سے سسٹم چل رہا ہے، ایک سیکنڈ بھی دن رات کے اندر تاخیر تقدیم نہیں کہ ایک جلدی آ گیا اور دوسرا لیٹ آ گیا۔ تو جو قوت اور طاقت اس کو برسہا برس کروڑوں سال سے اس نظام کو چلائے ہوئے ہے، تو سمجھ لو کہ اس کی کتنی طاقت ہوگی، اور وہ کیسے مظلوم کے لیے ظالم سے بدلہ نہیں لے گا۔ یہ بھی دلیل ہے اس کی کہ وہ ایک ہی ہے، ایک کے سوا 2 3 4 ہوتے تو ضرور کبھی نہ کبھی اس نظام میں گڑبڑ ہوا ہوتا۔ بہت بھی اتفاق کرتے تو کبھی نہ کبھی تو ناراضگی ہو جاتی نا، 2 خداؤں کی 3 خداؤں کی، اور وہ پھر کہہ دیتے نا کہ آج میں اپنی پاور دکھاؤں گا، میں آج رات لیٹ بھیجتا ہوں۔ کبھی نہ ہونا اس کی دلیل ہے کہ اس نظام کو ایک ہی ذات چلاتی ہے، دوسرا کوئی معارض مقابل نہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ، اور یہ بات بھی بالیقین معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے، اور واقعی سننے والا ہے۔ کوئی آواز زور سے ہو دھیمی ہو، اللہ کے لیے بالکل برابر ہے۔ ہمارے لیے زور سے ہے، یہ قریب سے ہے، یہ دور سے ہے، یا آہستہ ہے، یہ ہمارے لحاظ سے، اللہ کے لحاظ سے دور نزدیک دھیمی زور کچھ نہیں۔ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں گزرا ہے، ان تجہر بصلاتک ان تجہر بالقول، اے بولنے والے اگر تو زور سے بات کر تو تیری مرضی ہے، اپنا منہ پھاڑ تو تیری مرضی ہے۔ ان تجہر بالقول فإنہ یعلم السر واخفی، لیکن اللہ تو راز کی بات اور اس سے بھی ہلکی بات کو سنتا ہے۔
اللہ تو ہلکی بات اور اس سے بھی زیادہ ہلکی کو سنتا ہے، یہاں تک کہ تحت الثری، یعنی زمینوں میں سب سے جو زمین کا نیچے والا حصہ، ساتویں زمین سے بھی، جو بالکل جہاں زمین کا دور ختم ہوتا ہے، اگر وہاں سنگ مرمر پالش کیا ہوا پڑا ہو اور اس پر دبیب النمل، چھوٹی سی چھوٹی چمٹی چل رہی ہو، تو اللہ اس کی چاپ کی آواز کو بھی سنتا ہے، ساتویں زمین کے بالکل نیچے ایسا چکنا پتھر جی، اور اس پہ چھوٹی سی چھوٹی چمٹی چلے تو اس کے قدموں کی آواز بھی وہ عرش پہ اتنا سمیع ہے۔ اور اسی طرح وہ بصیر بھی ہے کہ وہاں چمٹی کے چلنے کو وہ دیکھتا بھی ہے، اس کے لیے اندھیرے پردہ نہیں، اور اس کے سننے میں کوئی اخفاء اور کوئی جہل کی بات نہیں، تو سمیع اور بصیر دیکھتا بھی۔ اس لیے کوئی یہ سمجھے کہ میں نے مظلوم پہ ظلم ڈھایا ہے، اس نے سنا نہیں ہوگا اس کی پکار کو، میں نے تو کال کوٹڑی کے اندر ظلم ڈھایا ہے، میں نے تو تہ خانے میں بند کر کے ظلم ڈھایا ہے، اس کی چیخ و پکار اس نے نہیں سنی، نہیں سمیع۔ اور یہ کہ میں نے کمرے بند کر کے ظلم کیا ہے، نہیں بصیر، جو ہو رہا ہے اس کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، بس یہ اس کی حکمت ہے، اور کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں۔ فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، جی اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کیجئے، آپ کو مخالفین کی مخالفت سے جو صدمے پہنچ رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہم دیکھ نہیں رہے، فَإِنَّكَ بِآيُنِنَا، آپ ہماری نظروں کے سامنے ہیں، جو ہو رہا ہے ہم اچھی طرح دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی حکمت ہے کہ جو ہو رہا ہے ہم ہونے دے رہے ہیں، لیکن ایک وقت تک ہونے دیں گے، اس کے بعد پھر ہم آپ کے درجات کو بلند کر لیں گے صبر کی وجہ سے، اور ظالم سے بدلہ لیں گے، اور کیسا لیں گے؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، بہت جلدی ظالم پہچان لے گا کہ وہ کون سے پلٹنے کی جگہ میں پلٹ کے جا رہا ہے، کون سا ٹھکانہ اس کا بنتا ہے، بہت جلدی اس کو پتہ چل جائے گا۔ ذالک، یہ بات ہو چکی، اور بِأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقُّ، یہ اس لیے بھی کہ اللہ ہی کی ذات برحق ہے۔ حق کا معنی ثابت، قائم، جس میں کوئی رد و بدل، کوئی چینجنگ نہیں ہو سکتی، تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، جو جیسی ہے ایسی رہے گی، باقی تو سب بدلتے رہتے ہیں، باقی سب تو جھوٹے خدا بھی بدلتے رہتے ہیں، ان کے عابد بھی بدلتے ہیں، ان کے معبود بھی بدلتے رہتے ہیں۔ اللہ ہی کی ذات ہے، کوئی عبادت کرے تو بھی اسی شان کے ساتھ ہے، کوئی نہ کرے، کوئی اس کو ایک مانے تو بھی اسی شان کے ساتھ ہے، کوئی اس کے ساتھ شریک مانے تو بھی اسی شان کے ساتھ ہے، اس لیے کہ برحق صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، اور یقیناً وہ معبودان جن کو مشرک اللہ کے سوا پکارتے ہیں اپنی حاجتوں میں، مشکلوں میں، هُوَ الْبَاطِلُ، وہ سب باطل ہیں، وہ سب زائل ہیں۔ باطل کا ایک معنی ختم ہونے والا، عارضی جی، اور بیکار، بے مقصد۔ لبید ایک شاعر گزرے ہیں، تو دور رسالت کے بعد مسلمان ہو گئے تھے، یعنی عرب کے مشہور شعراء میں تھے لبید۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے یہ بھی شروع میں کچھ شعر و شاعری کرتے تھے، لیکن بعد میں علم میں جب لگے تو چھوڑ دی، اور شاعری چھوڑنے کی وجہ بھی انہوں نے ایک شعر میں بتائی، وَلَوْلَا الشَّعْرُ بِالْعُلَمَاءِ يُزْرِي
لکنت اليوم اشعر من لبید. امام شافعی کہتے ہیں اگر شعر و شاعری علماء کے ساتھ عیب کی چیز نہ ہوتی، عیبناک نہ ہوتی، یہ ان کی علمی شان کو عیبناک نہ بناتی تو آج میں لبید سے بھی بڑا شاعر ہوتا. یعنی میرا ذوق تھا شاعرانہ، لیکن میں نے جان بوجھ کے اس قصے کو چھوڑا، ورنہ میں لبید ایک بڑا شاعر تھا. بعد یہ مسلمان ہو گئے تھے. بعد میں جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے بھی شعر و شاعری چھوڑ دی تھی. بس ایک شعر کہا ہے مسلمان ہونے کے بعد، وہی آپ کو سنانا چاہتا تھا. اور پھر کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے ٹاپ کے شاعر تھے، مشہور شاعر تھے، آپ نے یہ اپنا فن کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا قرآن کے آ جانے کے بعد شعر و شاعری نامناسب ہے. پہلے تو ہم اس کے ذریعے سے اپنی عزت بڑھاتے تھے، بڑا شاعر ہے، بڑا شاعر ہے. قرآن کے مقابلے میں شاعری کیا چیز ہے؟ عزت کی چیز تو یہ ہے پہلے اس سے عزت حاصل کرتے تھے، قصیدے پڑھتے تھے جی. تو عزت کی چیز تو یہ ہے. اب یہ ملی ہے تو شاعری کو میں کیا کروں؟ تو خیر ایک شعر انہوں نے کہا اور بڑا دل پسند شعر تھا. تو وہ شعر یہ کہا تھا الا کل شیء ما خلا اللہ باطل، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل وکل نعیم لا محالۃ زائل. کہ خبردار ہو جاؤ، اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے. تو یہاں باطل کا معنی زائل ہے، یعنی فانی ہے، ختم ہو جانے والی ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن مجید میں نا کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی سوائے اللہ کی ذات کے. یعنی ایک وقت مخلوق پہ ایسا آئے گا کہ ساری مخلوق ختم ہوگی. پھر یہ اور بات ہے کہ دوبارہ اللہ پھر اس کو پیدا کریں گے اور پھر نہیں ختم ہوگی، وہ بعد کی بات ہے. لیکن موجودہ جو ہے نا تو یہ ایک نہ ایک وقت میں ضرور ختم ہوں گے. یہاں تک کہ ملک الموت کو بھی ایک دن جانا پڑے گا. جو اوروں کو موت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے آپ کتنے رہ گئے، تو بتاتا ہے کہ اب اتنے رہ گئے، اتنے رہ گئے. ایک وقت آئے گا کہ فرشتے کہ یا اللہ تیرے میرے سوا اور کوئی نہیں رہا، تیرے میرے سوا. تو اللہ فرمائے گا اب تھوڑی دیر کے لیے تو بھی چلا جائے. تو تھوڑی دیر کے لیے ملک الموت میں بھی موت آ جائے گی. اور پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کو مٹھی میں اور ہاتھ میں لے کر، ایک کو مٹھی میں زمین کو اور ساتوں آسمانوں کو لپیٹ کر اس ہاتھ میں لے کر پھر فرمائیں گے لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ دنیا میں کہتے تھے اس کا میں پریزیڈنٹ ہوں، اس کا میں گورنر ہوں، یہ میرا علاقہ ہے، یہ میری چیز ہے، یہ میری چیز ہے. آج کس کی حکومت ہے؟ دعوے داروں وہ تو لپیٹ کے میں نے ہاتھ میں لے رکھی ہے. تو کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا کہ جواب ہے کہ آج تیری ہی ہے. یہ بھی جب ہوگا کوئی نہیں ہوگا کوئی. تو پھر اللہ خود فرمائیں گے للہ الواحد القہار. یاد رکھو دنیا میں بھی حقیقتاً سب کچھ میرا تھا، میں جس کو دیتا دلاتا تھا. اور آج تو مجازی مالک بھی کوئی نہیں ہے، عارضی مالک بھی کوئی نہیں ہے. دنیا میں بھی حقیقی مالک تو میں تھا لیکن عارضی اور بھی تھے، آج تو کوئی بھی نہیں. تو ایک وقت ہوگا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہوں گے. کل شیء ہالک الا وجہہ، سب کچھ چیز موت کے منہ میں چلی جائے گی ایک اللہ کی ذات کے. کل من علیہا فان، اس زمین پہ جتنی چیزیں چل رہی ہیں، زندہ ہیں، موجود ہیں، سب فنا کی گھاٹ میں اتر جائیں گی. کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس اور جاندار چیز بھی موت کی گھاٹ اتر جائے گی. تو حق اور ثابت کون ہے؟ صرف اللہ. باقی سب باطل ہیں، یعنی زائل ہونے والی، فنا ہونے والی چیزیں ہیں، فانی چیزیں. وَأَنَّ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہی سب سے اونچے ہیں، سب سے اونچے ہیں. اللہ سے اونچا کوئی نہیں. اور
کبیر، سب سے بڑے ہیں، ان سے بڑا بھی کوئی نہیں، اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں، اللہ سے بلند بھی کوئی نہیں، سب سے بلند و بالا اور سب سے بڑے اللہ۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یہ بھی اسی بات کے دلائل ہے کہ اللہ بے مثل ہے، اللہ بے مثال ہے، جی اس کی کوئی مثال نہیں، لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسی کوئی چیز نہیں، کہ کوئی کہنا اللہ ایسا ہے، کوئی مثل ہی نہیں، تو اس پہ دلیل ہے۔ الم ترى، کیا آپ نے دیکھا نہیں، یہاں دیکھنے سے مراد آنکھوں کا دیکھنا نہیں، کیونکہ کبھی تو آنکھوں کا دیکھنا ہوتا ہے، کبھی دل کا دیکھنا ہوتا ہے، تو دل کا دیکھنا ہوتا ہے علم کے ذریعے سے، تو اس سے قلبی اور علمی رؤیت مراد ہے، یعنی کیا آپ کے علم میں یہ بات نہیں آئی، اس بات کا علم آپ کو نہیں، ٹھیک ہے نا، ظاہر بات ہے کہ آنکھوں کو دیکھنا نہیں ہے۔ علم ترى، کیا آپ کے پاس یہ علم نہیں آیا، یعنی علم تعلم، جی ان اللہ، یعنی آپ نہیں جانتے تو اب جان لیجئے، اور جانتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں جانتے تو اب جان لیجئے کہ ان اللہ انزل من السماء ماء، کہ اللہ تعالیٰ ہی تو بادلوں سے پانی برساتا ہے، کوئی دوسرا نہیں برساتا، صرف اللہ برساتا ہے۔ سما ہر اونچی چیز کو کہتے ہیں، کیونکہ آسمان اوپر ہے اس لیے آسمان کی بھی سما کہتے ہیں، جی لیکن بادل اوپر ہوتے تو بادلوں کو بھی سما کہتے ہیں، کیونکہ بارش برستی تو بادلوں سے نا، آسمان سے تھوڑی برس رہی ہے، لیکن حکم برسنے کا آسمان سے آتا ہے تب بادلوں سے برستی ہے، حکم نہیں آتا تو بادل ہوتے ہیں لیکن بارش نہیں برستی، ٹھیک ہے نا، کبھی برستی ہے پھر نہیں برستی، حالانکہ وہی بادل ہے، اور تھوڑی دیر بعد پھر برستی ہے، کبھی تھوڑی کبھی زیادہ برستی ہے، تو کیا بات ہے، خود برستی ہوتی تو جب تک بادل ہوتے تو یعنی اس کی دھاریں نکلتی ہوتی ایک ہی شان سے بھی، لیکن کبھی تھوڑا سا قطرے، کبھی بند ہو گئی، کبھی رک گئی، کبھی کیا ہوا، تو معلوم ہے کہ یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، خود نہیں برستی۔ تو اللہ تعالیٰ ہی آسمان سے یعنی بادلوں سے پانی اتارتے ہیں، جب پانی اتارتے ہیں تو پانی کہاں جاتا ہے، زمین پہ برستا ہے، چٹانوں پہ برستا ہے، درختوں پہ برستا ہے، ریگستانوں میں برستا ہے، زرخیز زمینوں میں برستا ہے۔ پانی کی خاصیت یہ کہ جہاں بھی برستا ہے سبزہ اگتا ہے، اگر کہیں نہیں اگتا تو یہ زمین کے ناکارہ ہونے کی نشانی ہے کہ اس میں رویدگی کی طاقت نہیں ہے، پتھر میں اگانے کی طاقت نہیں، ریت میں اگانے کی طاقت نہیں، جی بنجر زمین میں اگانے کی طاقت نہیں، اس لیے بارش کا کام تو یہی ہے کہ وہ زمین کے اندر جاتی ہے، زمین اندر سے نرم ہوتی ہے، اور اندر اگر کوئی بیج دانا ہے، کوئی جڑ ہے تو ضرور کچھ نکلے گا۔ تو بہرحال عام زمین جو ہے نا، خاص زمین کو چھوڑیے، یعنی پتھریلی زمین اور خود پتھر یا ریت اس کو رہنے دو، باقی عام زمین جو ہے نا، تو بارش جب اللہ برساتے ہیں تو فتصبح الارض مخضرہ، زمین سرسبز ہو جاتی ہے، جس کے اندر خشک جڑ ہے تازہ ہو جاتی ہیں، خشک بیج ہے جی نکل آتا ہے، گھاس پیدا ہوتی ہے، پودے پیدا ہوتے ہیں، درخت پیدا ہوتے ہیں، زمین تازہ ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لطیف خبیر، بے شک اللہ لطیف کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک مہربان اور ایک معنی بہت باریک چیز کو بھی دیکھنے والا، بہت باریک، اس کو باریک سے باریک چیز دیکھنے کے لیے خوردبین کی ضرورت نہیں، اور دور سے دور چیز کے لیے دوربین کی ضرورت، اللہ کے لیے دور نزدیک برابر ہے، اس کے لیے کوئی چیز حائل نہیں، تو وہ لطیف ہے، بالکل باریک بین ہے، اور
باریک سی باریک چیز سے باخبر بھی ہے، بے خبر نہیں کہ اس نے چیزیں بنائی ہیں، اب پتہ ہی نہیں ہے کوئی کہاں ہے کوئی کہاں ہے. نہیں نہیں نہیں، جو کچھ بھی بنایا ہے ذرے ذرے کے ساتھ اس کا علم، اور علم بھی اجمالی نہیں، تفصیلی، پورا تفصیلی، ہر ذرے کے ساتھ اللہ کا علم، ہر چیز سے باخبر ہے. جب اللہ کی یہ شان ہے، یہ قدرت ہے، مردہ زمین بارش برسا کے وہ تازہ کر دیتا ہے، ہر مری ہوئی چیز کو زندہ کر سکتا ہے، تو تمہیں زندہ کرنا کیا مشکل ہے؟ تم تو یعنی احیاء اور اماتت کا منظر ہر سال دیکھتے ہو. فال کا موسم آتا ہے تو سب کچھ مر جاتا ہے، تم خود دیکھتے ہو، درخت ٹنڈ منڈ کھڑے ہیں ابھی تک ایسے ہی ہیں، اور ابھی کچھ دنوں کے بعد آپ دیکھیں گے زندگی کے آثار آ جائیں گے درختوں پہ، پھر کونپنے نکلیں گی، پتے نکلیں گے، پھول نکلیں گے، اور ٹہنیاں سرسبز ہو جائیں گی، ان میں حیات آ جائے گی. تو جو مردہ درختوں میں یہ زندگی کے آثار پیدا کرتا ہے، تو تمہاری مردہ ذرات کو کیوں نہیں زندہ کرے گا؟ تمہاری مردہ ہڈیوں کو کیسے زندہ نہیں کر سکے گا؟ اور جیسے زندہ درختوں کو ایک دن پتے جھاڑ کے ختم کر کے خشک لکڑیاں بنا دیتا ہے، تو کوئی بہت کھاتا پیتا بڑا صحت مند ڈاکٹری اصولوں کے مطابق زندگی گزارنے والا بھی ہوگا، آخر ایک دن یہ جسم خشک ہو جائے گا، نہ اس کو خوراک روک سکے گی، نہ علاج روک سکے گا، نہ کوئی چیز. موت کا کوئی علاج نہیں کہ یہ کرو گے تو بچ جاؤ گے، یہ کرو گے تو زندگی لمبی ہو جائے گی. یہ حماقت کی بات نہیں. نہ بیماری سے مرتا ہے، نہ کسی اور صحت کے اصولوں سے بچتا ہے. تو حیات اور موت ٹائم پر جو ہے وہ آ کے رہے گی، آپ کچھ بھی کریں. یہ تو ہمیں حکم ہے کہ بیمار ہو تو علاج کراؤ، ورنہ یہ نہیں کہ علاج نہیں کراؤ گے تو مر جاؤ گے، ایسی کوئی بات نہیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں. کہ سب چیزیں زمین و آسمان کی بنائی بھی کس نے ہیں؟ اللہ نے. فی الوقت سب کا مالک بھی کون ہے؟ جب بنائی اس کی ہیں تو کسی پہ بیچی تو نہیں ہے نا، جب بنائی اس کی ہیں تو مالک بھی وہی ہے. اور ساری چیزیں جب اس کی بنائی ہوئی ہیں وہ مالک ہے، تو ساری چیزیں اس کی مملوک ہیں، اس کی غلام ہیں، اس کی بندہ ہے. وہ بندگی کرے نہ کرے، پیدائشی طور پہ ساری چیزیں خدا کی بندہ ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. اس سب کے باوجود کہ اتنی بڑی کائنات بنائی، بسائی، وجود بخشا، رونق دی، اس کے باوجود اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم کچھ بناتے ہیں تو ضرورت ہوتی ہے جی، اللہ نے جو کچھ بنایا تو ضرورت نہیں. من نکردم کا سودے کنم، من نکردم خلق کا سودے کنم. میں نے مخلوق اس لیے نہیں بنائی کہ ان سے کوئی فائدہ اٹھاؤں، بلکہ برتا بربندگا جودے کنم، اس لیے بنائیے کہ اپنے بندوں پہ احسان کرو. مجھے کوئی فائدہ نہیں، اللہ کو کائنات کے بنانے سے کوئی فائدہ نہیں، صرف یہ کہ اللہ نے بندوں پر احسان کرنے کے لیے کائنات بنائی ہے. اسی دوسری کو فرمایا نا کہ جو کچھ زمین آسمان میں بنایا ہے تمہارے لیے بنایا ہے. تو ان اللہ تعالیٰ خود بذات خود لغنی، غنی ہیں، بے پرواہ ہیں، انہیں کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور الحمید، وہ تعریف والے ہیں بذات خود. کوئی تعریف کرے یا نہ کرے، کرے تو اس کی سعادت ہے، نہ کرے تو اپنی بدبختی ہے، اس کو تعریف کی ضرورت نہیں. اور ڈائریکٹ اس کی تعریف کرو تو بھی حمید، اور اس کی مخلوق میں سے کسی کی تعریف کرو تو انڈائریکٹلی پھر بھی تعریف اس کی ہے. کہ جس کی تم تعریف کر رہے ہو اس کو تعریفوں والا بنایا کس نے ہے؟ ٹھیک ہے نا.
تو بھارت تعریف جاتی ادھری ہے، کرو یا نہ کرو اس کو ضرورت نہیں، کرو تو جس کی بھی کرو جائے گی کہاں؟ حمید۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ، کیا آپ نے دیکھا نہیں؟ یہاں بھی وہی معنی ہے، یعنی کیا آپ اس بات کو جانتے نہیں؟ یا کبھی کبھی یہ آنکھوں سے دیکھنے کا منظر یہ نا، یعنی کبھی یہ منظر آپ نے دیکھا نہیں، یا اگر منظر کی بات نہیں تو علم کے ذریعے سے، یعنی اس چیز کا کیا تمہیں علم نہیں ہے تو اب ہو جائے، ہے تو ذرا غور کرو، وہ یہ کہ ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، اللہ نے تمہارے کام میں لگایا ہے ان سب چیزوں کو جو زمین میں ہے۔ بنایا تو اللہ نے ہے، کس کے لیے بنایا ہے؟ حضرت انسان کے لیے، تمہارے لیے بنایا ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ زمین کی ہر چیز سے بظاہر ہم تو فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ کئی چیزیں بظاہر ہمارے لیے نقصانی بھی ہیں، پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نہیں، تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہیں ساری چیزیں، چاہے تم براہ راست ان سے مستفید ہو رہے ہو یا براہ راست نہیں ہو رہے ہو، لیکن ہے ہر چیز تمہارے فائدے کے لیے، تمہارے فائدے کے لیے۔ یہاں تک کہ جن چیزوں کو تم مضر اور نقصانی سمجھتے ہو، یہ سانپ ہے، یہ بچھو ہے، یہ شیر ہے، یہ درندہ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، بظاہر مفید ہونے کے بجائے مضر ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ان میں چیزوں میں موجود ہے، ان میں کوئی نہ کوئی فائدہ بھی ہے، اگر نقصان ہے تو فائدہ بھی ہے۔ اور کچھ فائدہ نہ ہو تو ذرے سے لے کر آفتاب تک، ذرے سے لے کے پہاڑ تک، سمندر سے دریا سے، ہر چیز کو، پتھروں سے لے کر ہر چیز کو، کم سے کم یہ فائدہ تو نا کہ ہر چیز سے اللہ کی قدرت نظر آتی ہے۔ یہ کم فائدہ ہے کہ جس چیز کو دیکھو تو اللہ کی قدرت نظر آتی ہے، واہ اللہ کیا قدرت ہے تیری، تو نے یہ چیز بھی بنائی، یا اللہ کیا قدرت ہے تیری، آپ نے یہ چیز بھی بنائی۔ تو مطلب کہ کسی چیز کو دیکھ کے اللہ کی قدرت، اس کی علو شان، اس کی حکمت و صنعت، اس کا غلبہ، تو کوئی نہ کوئی فائدہ۔ یہ تو فائدہ کا مطلب نہیں کہ صرف کھائیں پیئیں رہیں صحیح، بلکہ کوئی نہ کوئی فائدہ زمین کی، آسمان کی چیزوں سے کوئی نہ کوئی فائدہ انسان کو ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی۔ ہاں وہ سوچے ہی نہیں اور فائدہ اٹھائے ہی نہیں، اس کی ناکامی کی بات۔ تو زمین کی ساری چیزیں تمہارے مسخر کی، یعنی تمہارے کام ہے۔ تسخیر کے بھی دو معنی ہوتے ہیں، ایک معنی تمہارے کنٹرول میں دیا، تم جیسے چاہو استعمال کرو، ایک معنی کنٹرول ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے لیکن اس کا فائدہ تمہیں۔ تو زمین کی ساری چیزیں ہمارے اختیار میں تو نہیں ہیں، لیکن فائدہ ہم ان سے اٹھاتے ہیں۔ والفلک، اور زمین ہی کی چیزوں میں خاص طور پہ دریا میں چلنے والی کشتیاں بھی تمہارے فائدے کے لیے بنائی، اس لیے کہ کشتی بنانے کا طریقہ بھی کس نے بتایا؟ اللہ نے۔ سب سے پہلے کشتی کس نے بنائی؟ نوح علیہ السلام نے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، اپنی سوچ بچار سے نہیں، اے نوح ہماری نگرانی میں کشتی بنا، ہماری نگرانی میں اور ہماری حکم کے مطابق۔ یہ تختہ اتنا چوڑا کاٹنا ہے، ان تختوں کو یوں جوڑنا ہے، یوں بیچ میں کیلیں لگانی ہیں، یوں نیچے سے ایسا رکھنا ہے، اوپر سے یوں کرنا ہے، پھر یوں چھت ڈالنی، اول سے آخر تک، درخت کے کاٹنے سے لے کر تختے بنانے تک، تختوں کو جوڑنے تک، وہ سارا ڈھانچہ اللہ نے وہی کیا، بتاتے گئے، نگرانی کرتے گئے۔ تو سب سے پہلا جہاز وجود میں آیا، پھر اس کو دیکھتے 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 آج کئی قسم کے چھوٹے بڑے جہاز دنیا میں موجود ہیں، ٹھیک۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کشتیاں دریا میں چلتی ہیں، یہ بھی ہماری بنائی ہوئی ہماری صنعت ہے،
اسی طرح ہر چیز بنیادی طور پہ اللہ کی وحی سے انبیاء کرام نے اس کی بنیاد رکھی، پھر آگے بڑھتے 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 اس نے مختلف شکلیں اختیار کی۔ تو یہ جہاز تجری فی البحر، سمندر میں چلتے ہیں تو چلتے ہیں بھی بے امر اللہ کے حکم سے۔ تم یہ نہ سمجھو کہ تمہارا ڈرائیور چلا رہا ہے، تمہاری مشینری سے چل رہا ہے، بلکہ دراصل اللہ چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاتھ ڈرائیور صاحب کا ہے، مشینری ہے، جی بٹن دبائے جاتے ہیں، یہ کیا جاتا ہے، وہ کیا جاتا ہے، لیکن دراصل اتنے بڑے بڑے ٹنوں کے حساب سے اپنا وزن اور ہزاروں ٹن مال بھی لے کر سمندر کی لہروں کو چیرتا ہوا جو جا رہا ہے تو بے امر اللہ کے حکم سے۔ ظاہری اسباب کے تحت تو بنایا بھی تم نے، چلا بھی تم رہے ہو، لیکن دراصل اصلی سبب تو ہے اللہ اس کو چلا رہا ہے۔ وہ ذرا بھی اسٹاپ کر دے تو کیا مجال تم اس کو چلاؤ۔ اس کے مطابق ہوائیں اللہ چلاتا ہے، ہوائیں بھی دھکا دیتی ہیں اس کو۔ اگر آگے سے ہوا چلا دے تو چل جائے کہ جہاز جائے الٹا ڈوب ہی جائے گا۔ کیا جہازوں کو ڈوبتا ہوا نہیں سنا؟ تو پہلے لکڑی کی کشتیاں ہوتی تھیں، چھوٹی بڑی بادبانی ہوائی کے رخ سے چلتی تھی، چپو مارتے تھے چلتی تھی۔ اب ترقی کر کے اسٹیمر بن گئے جی، اور ڈیزل سے اور پیٹرول سے چلنے لگ گئے، لیکن پھر بھی ہوا کا رخ اللہ ٹھیک رکھتے ہیں تو چلتا ہے۔ ذرا ہوا کو بگاڑ دیں اور سمندر لہریں اٹھائے ڈوب جائے سامان سمیت۔ تو یاد رکھو کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے۔ اور یمسک السما، یہ جو تمہارے اوپر آسمان ہے، جو قدرتی چھت ہے، کچھ پتہ ہے اس کو کس نے روکا ہوا ہے؟ اس لیے کہ دوسری صورتوں میں ہے کہ یہ چھت ہم نے بغیر ستونوں کے لگا رکھی ہے، پلر نہیں ہے، نیچے پلر نہیں ہے، تو پھر یہ کیسی کھڑی ہے؟ چھت ہے، پلر نہیں، دیواریں نہیں، تو یہ چھت کیسے کھڑی ہے؟ یا تو دیواروں کے سہارے پہ ہوتی ہے نا، یا پلر ہوتے ہیں۔ جب یہ دونوں چیز کیسے کھڑی ہے یہ آسمان کی چھت؟ کہا اللہ کی قدرت سے کھڑی ہے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اللہ تھامے ہوئے ہیں، اللہ روکے ہوئے ہیں آسمان کو، أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ وہ زمین پہ گر نہ جائے۔ اور جو ہی اللہ اپنا کنٹرول چھوڑے تو یہ تو دھڑام سے زمین پہ گر جائے اور تمہارا خاتمہ ہو جائے۔ تو بہرحال اس کو بغیر پلروں کے، بغیر سہارے کے اللہ نے اپنی قدرت سے تھاما ہوا ہے اتنی بڑی چھت کو۔ اللہ بِإِذْنِهِ، ہاں مگر اللہ کے حکم سے۔ جب اللہ اپنا کنٹرول ہٹائیں گے تو یہ سب ٹوٹ پھوٹ جائے گا، قیامت آ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا۔ لیکن جب تک یہ فیصلہ نہیں، اس وقت تک اللہ نے اس کو روکا ہوا ہے۔ اور دیکھیے یہ نہیں گر رہا، یہی حال زمین کا، یہی حال چاند سورج سب کا ہے۔ سب گول گیند ہیں جو چل رہے ہیں، سب کرے ہیں، سب گیند ہیں جو پرواز کیے ہوئے ہیں۔ خود ہماری زمین بھی تو ایک گیند ہے۔ یہ تو پرانی باتیں جو کہا کرتے تھے کہ زمین بیل کے سینگ پر ہے، بوڑھیاں کہا کرتی تھی، دادی اماں بچوں کو کہتی تھی، پتہ ہے بیٹا زمین یہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ کہتی تھی بیل کے سینگ پہ ہے زمین، جب تھک جاتا ہے نا جھٹکا مارتا ہے دوسرے سینگ پہ۔ ہم بھی کہتے تھے ٹھیک ہے دادی اماں، لیکن کوئی بیل نہیں ہے، ورنہ ایسا جھٹکا مار تو سارے کے سارے ختم ہو جائے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے جھٹکے کہیں کہیں آتے ہیں۔ تو مطلب ہے کہ زمین بھی قرہ ہے، یہ بھی چاند کی طرح، سورج کی طرح، ستاروں کی طرح، یہ بھی ایک سیارہ ہے، یہ بھی گھوم رہا ہے، یہ بھی چکر کاٹ رہا ہے، چل رہا ہے جی، لیکن ایسی شان سے چل رہا ہے کہ ہمیں چلنے کا پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ نے ایسا لیول اس کا رکھا ہے پہاڑ ٹھونک کر اوپر کہ خوب گھوم رہا ہے، فی گھنٹہ کئی میل اس کے یعنی اس کی رفتار ہے، لیکن ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ وہ چھوٹا سے جھٹکا کبھی ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے۔ تو یہ بھی اللہ نے تھاما ہوا ہے جی۔ اور جس دن اللہ
کنٹرول چھوڑیں گے یہ سارے کرے بچ جائیں گے ایک دوسرے کے ساتھ۔ ابھی تو کوئی اپنے رستے سے دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہو رہا، ایک سیکنڈ کی تقدیم تاخیر نہیں ہو رہی، ورنہ جب چھوڑیں گے نا اس کو تو سارے بچ جائیں گے۔ اذا الشمس کورت، اذا النجوم انکدرت، اذا الجبال سیرت، اذا العشار عطلت، کچھ نہیں رہے گا، سب دھڑام سے، نہ زمین رہے گی، نہ آسمان رہے گا، نہ سورج، نہ چاند رہے گا، نہ ستارے رہے گا، نہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ لیکن جب تک اللہ نے کنٹرول میں رکھا تو دیکھیے کہ سارے گولے گھوم رہے ہیں، چکر کاٹ رہے ہیں، اور کوئی کسی سے تصادم نہیں۔ ہماری ٹرک تو کتنی تصادم کرتی ہے، اشارے بھی لگے ہوئے ہیں، سپاہی بھی کھڑے ہوئے ہیں، اور پھر بھی تھوڑی سی غفلت ہوئی ڈرائیور سے کو دھڑام سے کئی گاڑیاں بچ جاتی ہیں بس، اس لیے کہ نیند آ جاتی ہے نا ڈرائیور کو، اور کائنات کے ڈرائیور کو اگر نیند آ جائے تو کائنات ہی ختم ہو جائے۔ ہاں ایسا چلاتا ہے، من یدبر الامر، کائنات کو کون چلاتا ہے؟ اللہ الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے، ذرا اس کو اونگ آ جائے تو سارے کرے بچ جائیں۔ انتقال الارض الا باذن، مگر اللہ کے حکم سے ختم ہوگا یہ نظام ایک دن۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بڑی ہی شفقت کرنے والا اور مہربان ہے۔ کیسے سنبھالا ہوا ہے، کیسے بگڑے ہوئے ہیں لوگ اس وحدہ لا شریک کے ساتھ، کتنے جھوٹے خدا ملا رکھے ہیں، ان کی نیازیں ہو رہی ہیں، ان کے سجدے ہو رہے ہیں، ان سے حاجتیں مانگی جا رہی ہیں، پھر بھی وہ نظام کو چلائے ہوئے ہیں۔ تو بڑا شفقت والا ہے نا، بڑا مہربان ہے، اس لیے بڑا حوصلہ ہے اس کا۔ اور اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمہیں زندگی دی، یہاں زندگی سے مراد ہے وجود، پہلی مرتبہ وجود، پہلی مرتبہ زندگی نے وجود دیا۔ ثم یمیتکم، پھر اس پیر کے وجود کے بعد تمہیں موت دے گا۔ کوئی جا چکے ہیں اور کوئی جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، جی ہم نے بھی تو جانا ہے، اور پھر جو آگے آئیں گے وہ بھی تو چلے جائیں گے۔ تو سب کو پہلی مرتبہ اس نے وجود دیا، ثم یمیتکم، پھر سب کو موت کی نیند سلائے گا، اور ایسا نہیں سلائے گا کہ پھر سوتے رہو۔ ثم یحییکم، پھر قیامت کے دن دوبارہ پھر زندہ کرے گا، اور پھر ایسی زندگی دے گا کہ جس کے لیے موت نہیں ہے۔ پھر موت کو تو ذبح ہی کر دے گا، جو اب نے خاتمہ کر دیا، اب موت نہیں ہے، وہ ذبح ہو جائے گا۔ ان الانسان لکفور، یہ سب کچھ تو اللہ نے کیا لیکن انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ کیسا شکوہ کیا اللہ نے، کیسا شکوہ کیا؟ پہلا وجود بھی میں نے دیا، پھر موت کی نیند سلاؤں گا، اور پھر دوبارہ وجود بھی دوں گا، اور اس زندگی کا محاسبہ کروں گا، محاسبے کے بعد سزا جزا ہوگی۔ لیکن انسان ہے کہ وہ بڑا ہی ناشکر ہے، کبھی اس نے شکر نہیں کیا کہ خدا کتنی نعمتیں ہیں، اپنا وجود کتنی نعمت ہے، پھر یہ موت بھی ایک بڑی نعمت ہے جس کو ہم نہیں سمجھتے پر بڑی نعمت ہے، پھر دوبارہ کا وجود بھی کتنی بڑی نعمت ہے، پھر آگے تو نعمتوں کا لازوال سلسلہ ہے۔ لیکن انسان ہے لکفور، بڑا ہی ناشکرا کہ کسی نعمت کا شکر نہیں ادا کرتا۔ اور یہ سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اتنے بڑے محسن کے ساتھ جھوٹے خدا اس نے ملا رکھے ہیں، جنہوں نے کچھ بھی نہیں دیا اور کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔